السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 9 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ 90 پارے کے حوالے سے اس کے مضامین، اس کی مشمولات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ 8ویں پارے میں بتایا جا رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کے سرداروں نے آپ کو دھمکی دی اور آپ کو ڈرایا دھمکایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ اگر آپ اپنے خیالات سے، یعنی اہل ایمان اور ایمان کی باتوں سے، اگر آپ اسلام کی باتوں سے تائب ہو کر ہمارے یہاں نہیں لوٹے تو ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ملک بدر کر دیں گے، شہر سے باہر کر دیں گے۔ اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ نے ملت کفر سے نجات دے کر ملت اسلامیہ سے وابستہ ہونے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ہم کیسے غلط راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار عالم، حق اور باطل کے درمیان میں بہترین فیصلہ فرما اور حق کو باطل پر غالب فرما۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے منکر اس طرح تباہ ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ باقی رہا نہ بچا، اور مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا۔ پھر جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ کا پیغام ان تک دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا تھا، مگر ان لوگوں نے اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اب کیسا ان پر رحم کیا جائے اور کس طریقے سے ان پر رحم کھایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جھٹلانے والی قوم کے بارے میں اللہ نے اپنے اصول، اپنے دستور بیان کیے کہ ہماری سنت اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے نافرمان قوموں کو سمجھایا کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں طریقے سے آزما کر دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہماری طرف لوٹ آئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نافرمانوں کو عذاب سے دوچار فرما دیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید بیان فرمایا گیا سورہ اعراف میں، فرعون اور قوم یہود کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کے مقابلے کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی آیات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی حمایتیوں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرا کر زمین میں فساد برپا کیا۔ اب یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے انہیں کس طریقے سے ہم نے ذلت آمیز عذاب سے دوچار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے بنو اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، تو اس نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ معجزہ دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا اژدہا اور ہاتھ کو چمکتا ہوا بنا کر دکھایا۔ فرعون نے اسے جادو قرار دے کر مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلوا لیا۔ اس دور کے مشہور جادوگر جو ہے وہ فرعون کے دربار میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے جادو کے تمام تر جو ہے وہ پیترے کو پیش کیا، جادو کے تمام ٹرک کو، تمام اسٹیپ کو، تمام باتوں کو پیش کیا۔ انہوں نے رسیوں اور لکڑیوں سے سانپ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر سب کو نگل گیا۔ جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ یقیناً جو ہے نبی ہے اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ وہ مسلمان ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کا استاد بتایا، اور یہ چھوٹے شاگرد ہیں، انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی ہے، اور اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب ان جادوگروں کو بھی سزا دینے کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ وہ جادوگروں کا حال یہ تھا کہ وہ مرتے مر گئے، مگر اسلام سے منحرف نہ ہوئے، بلکہ ان لوگوں نے بیک وقت تمام لوگوں نے جو اسلام کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، فرعون کا کچھ نہ بگاڑ سکا، مگر بنی اسرائیل پر اس نے ہر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ مظالم سے تنگ آ کر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، اور آپ کے نبوت کے اقرار کرنے کے بعد بھی، آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ہم پر کوئی اس نے ظلم پر کوئی کمی نہیں کی، بلکہ ظلم روز بروز جو بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی آپ قبلہ رو نماز قائم کرو اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد اپنی طرف متوجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو۔
دنیا میں آزمائش کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پروردگار عالم جو ہے وہ تکلیف سے دوچار فرمایا کرتا ہے، لیکن آخرت میں صبر کرنے کی وجہ سے متقی لوگوں کے لیے جو ہے بہترین اس کا پھل جو ہے آخرت میں بہترین انجام انہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون پر مختلف عذاب کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، اور ان پر بلائیں جو آئی تھی، سب سے پہلے قحط سالی، پھر سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے فرمایا گیا کہ جب بنو اسرائیل کا اور نافرمان قوموں کا حال یہ ہوتا کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، حسن تدبیر کا کرشمہ ہے کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں بھئی، ہم حکمت اور آئیڈیا کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم پر بھلائی ملی، ہمیں بھلائی ملی۔ اور جب انہیں کوئی نقصان پہنچتی یا تکلیف پہنچتا تو موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کے ساتھیوں مومنین کا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی نحوست قرار دیتے کہ ان کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، ہم پر جادو آزمانے کے لیے تم بڑے سے بڑے معجزہ دکھاؤ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طریقے سے فرعونیوں نے کہا۔ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان، مکڑی، جوں، مینڈکوں اور خون کا پیدر پر عذاب بھیجا، مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم پر اڑے رہے اور اپنے جرائم جو تسلسل کے ساتھ اپنے جرائم کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ جھوٹے عہد و پیمان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا لیتے، مگر عذاب کے ختم ہوتے ہی پھر اپنی نافرمانی پر آمادہ ہو جایا کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آیت سے غفلت برت رہے ہیں اور جھوٹے طریقے سے جو ہے وہ جھٹلانے کا ہم نے انتقام لے کر فرعون اور ان کی قوم کو جو ہے ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے کمزور اور ضعیف سمجھی جانے والی قوم کو ان کے محلات، باغات اور اقتدار کا وارث بنایا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے حضرت ہارون کو جانشین قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ریاضت کرنے کے لیے بلائے گئے، جہاں وہ 40 روز تک کوہ طور پر مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اثنا میں انہیں شرف کلامی سے ہمکنار فرمایا اور جو ہے تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایسا مزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پر گر پڑے، جس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی دنیاوی قوہ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موجود نہ تھے، کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، تو قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی وہ واپس آئے، قوم پر بہت ناراض ہوئے قوم سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت ڈانٹا۔ پھر تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے اور پوری قوم کے لیے جو ہے معافی کا مطالبہ کیا پروردگار عالم سے، اور مغفرت، رحمت اور ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، تقوی اور ایمان کو اختیار کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک عہد لیا گیا کہ نبی امی جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں ہے، وہ انہیں امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ان کے خود ساختہ پابندیوں کو ان پر ختم کر کے انہیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کراتے ہیں، ان پر ایمان لا کر ان کی نصرت و مدد کریں تو یہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد جو مزید بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو اللہ نے ہدایت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ان میں سب کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ بادلوں کو ان پر سائبان بنا دیا۔ تیسرا من و سلوہ کی صورت میں آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا، غذا کا، اور فاتح کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل ہونے کا اعزاز عطا کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کی ناقدری کی، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر دردناک عذاب سے دوچار کر کے ان کی شکلوں کو بندروں کی جیسا بنا دیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید بیان فرمایا گیا، اہل الست کا ذکر ہے، عہد الست کا ذکر ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی عہد کی یاد دہانی کرائی گئی اور فرمایا گیا کہ جو شرک تم اب کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، اور جو تم نے وعدہ اس دن کیا تھا ان تمام وعدے کو تم نے بھلا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم اور اپنی کرامتوں سے نوازا تھا۔ بدقسمتی سے اس شخص نے اپنی خواہشات کی پیروی کی
اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر جو ہے اس نے الٹا ہی حضرت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے جو ہے وہ بد دعائیں کرنے شروع کر دی۔ اب وہ ایسی کردار کی پستی میں گرا کہ حرص و لالچ میں کتے کے سطح پر پہنچ گیا، اور اس کی مثال کتے کی جیسے دی گئی۔ آگے فرمایا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مثال ہے۔ اس قوم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کیا، لیکن ناشکری اور نافرمانی کی آخری حدود تک جا پہنچے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پر گامزن رہ سکتا ہے، اور انسان خود ہدایت اور اللہ کی قربت کی نہایت اونچی بلندی پر پہنچ جائے پھر بھی گمراہی کے خطرے سے بچتے رہنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، استقامت کی دعا کرتی رہنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی کچھ ایسے نیک سیرت بندے ہیں جو حق کے ذریعے عدل اور نصیحت کرتے ہیں، البتہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کو مہلت دے رکھی ہے۔ اور کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس دن چاہے گا ان کے سخت گرفت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ پھر قدرت خداوندی کے مظاہر بیان کیے گئے، اور پھر فرمایا گیا کہ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ازدواجی زندگی کے فائدے بیان کیے گئے، اس کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے جو ہے سکون حاصل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شرک کی مذمت کی گئی، اور پھر مزید بیان فرمایا گیا کہ ایک داعی کو جو ہے وہ اخلاق فاضلہ کی تلقین کرتے ہوئے عفو و درگزر سے معاملات کو انجام دینا چاہیے اور نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اب سورہ انفال کے تعلق سے اس میں ذکر کیا گیا کہ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مال غنیمت، مگر کسی مجاہد کو غیر معمولی کردار کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زائد جو ہے مال غنیمت دیا جاتا ہے، اسے نفل یا انفال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ غنیمت اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام انفال پڑ گیا ہے۔ نیز یہ کہ اس میں غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ بھی موجود ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے سورہ بدر کے نام سے بھی اسے جانا ہے اور اسے مانا ہے، اور اس کا نام جو ہے سورہ بدر کے نام سے بھی اس کا نام رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، محبوب آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ جسے جس طرح چاہیں تقسیم فرمانے کا حکم دے دیں۔ پھر اس کے بعد مزید بیان کیا گیا کہ جنگ بدر کے تمام تر واقعات اور تمام تر جو ہے وہ تصویر کو، تمام خاکے کو پیش کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے امداد و نصرت کے لیے بھیجے، کافر قتل اور زخمی ہوئے اور میدان سے راہ فرار اختیار کیے، اور اس غزوے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مومنوں کی مدد فرمائی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ مشاہدہ کیا ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کبھی اس کی نظیر، اس کی مثال کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ مشرکین کے 70 افراد جہنم رسید ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، یہ ان کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مارے بھی گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا، اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں دائمی طور پر جلیں گے۔ پھر اس کے بعد میدان بدر میں رسول اللہ نے مٹھی بھر ریت لے کے کافروں کی جانب پھینکی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ لوگ ضرور رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ اللہ کی شان یہ کہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ خاک آپ نے تو پھینکی تھی مگر وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ جس وقت آپ نے پھینکی تھی در حقیقت وہ اللہ نے ان پر پھینکی تھی۔ اس طریقے سے مزید بیان فرمایا گیا کہ مشرکین کے ناپاک ارادوں اور طرز عمل کو بھی بیان کیا گیا کہ ہجرت سے قبل وہ رسول اللہ کو شہید کرنے یا قید کرنے یا جلا وطن کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کو جو ہے وہ قرآن حکیم کو سن کر وہ بدبخت مذاق اڑاتے تھے، اور یہ بھی کہتے کہ اس طرح کا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، عوام پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلاف بد دعا کراتے اور یہ کہتے کہ اگر قرآن حق ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اے اللہ ہم پر عذاب نازل فرمائے۔ اس طریقے سے لوگوں کو امپریشن، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی جانب متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے واحد انداز جو اپنایا کرتے تھے اور ایسے معاملات انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ شہر مکہ پر نہیں بلکہ مجرموں کو اس شہر سے باہر نکال کر ان پر عذاب نازل فرمائے گا، جیسے کہ بدر کا واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے مزید فرمایا گیا کہ
اگلی آیات میں کہ خیر مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ خیر ان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ توبہ کریں اور حق کو قبول کریں، تمام چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد اب وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ ان کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ البتہ اگر انہوں نے اس پیشکش سے اور اللہ کے اس جو ہے وہ رعایت سے فائدہ نہ اٹھایا تو بدترین انجام سے دوچار کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید بیان فرمایا گیا کہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ 5 مرتبہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو کے روح پرور خطاب سے یاد فرمایا، اور سچی بات یہ ہے کہ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا میں سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتی ہے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ دوسری آیت میں ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری آیت میں ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم مانو اور قبول کرو۔ چوتھی آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ پانچویں آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چھٹی آیت یہ ہے اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا گیا آخر میں کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک دین الہی کا نظام غالب نہ ہو جائے اور فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ گویا ایسا دور فتنہ ہے جس میں اللہ کا دین غالب نہ ہو، احکام خداوندی پر کی بجاوری نہ کی جاتی ہو، احکام خداوندی کو پاس و لحاظ نہ کیا جاتا ہو، احکام خداوندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جاتا ہو۔ آج بھی ہم ایسے فتنے کے دور سے دوچار ہیں۔ مشرکین کو ایک بار پھر دعوت دی گئی کہ اللہ کے دین کی مخالفت سے باز آؤ، اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو اہل حق کو پروردگار عالم تم پر غالب فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مقابل میں پروردگار عالم انہیں تائید و نصرت اور ان کی حمایت فرماتے ہوئے تمہیں مغلوب فرمائے گا اور تمہیں شکست سے دوچار فرمائے گا، اور ذلت آمیز عذاب سے پروردگار عالم کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے وہ دوچار فرمائے گا۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو ہے اہل ایمان کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کامل پیروی کرنے اور مومنانہ صفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان جو بھی خطا ہوئی پروردگار عالم مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ 9واں پارہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 10ویں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔